السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 231 چل رہا ہے، جس میں ہم لوگوں نے پارٹ 1 کر لیا ہے۔ باقی کا جو رہ گیا تھا وہ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں کریں گے۔ تو آج کی کلاس ہونے کے بعد آیت نمبر 231 مکمل ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں اور میرا سمجھانے کا طریقہ بھی سمجھ آتا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، سیکھیں اور اس کے بعد ویڈیو کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کو شیئر کرنے سے اجر دیتا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ بندی اگر آپ کے شیئر کرنے سے سیکھے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ یہ بھی تقریباً 4 لائنز کا ہے۔ تو سب سے پہلے وَمَن يَفْعَلْ، واو زبر و، میم یا زبر مئی۔ اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے نا، تنوین یا نون ساکن کے بعد 4 حرف آنے سے ادغام ناقص کا قاعدہ ہوتا ہے جو کہ غنّے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، يَفْعَلْ، یا فا زبر یا فائن لام زبر عل۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام ناقص کا غنّہ کریں گے۔ غنّہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا۔ تو یہاں پر تھوڑی دیر آپ رکاوٹ کر لے۔ وَمَن يَفْعَلْ، یا کو فا سے ملایا، عین کو لام سے ملایا، یہاں پر جزم کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اور جزم کا قاعدہ یہ ہے کہ جزم والا حرف اپنے پیچھے والے حرف سے مل جاتا ہے۔ پیچھے والا حرف بولے تو جزم والے حرف سے پہلے جو ہوگا وہ حرف جزم والے حرف سے مل جائے گا۔ آگے ذَلِکَ، کیا ہے؟ ذَلِکَ، ذال کھڑا زبر، ذا لام ذیلی، کاف زبر کا، ذا۔ دیکھیے زبان کی نوک ہلکی سی باہر دکھتی ہے جب بھی ہم حرف ذال کو ادا کرتے ہیں، اور حرف ذال میں نرمی کا خیال رکھنا ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نہ نکلے۔ جیسے کہ اگر کوئی پڑھ دے زال، کیا پڑھ دے؟ زال، تو سیٹی کی آواز آ رہی ہے نا، تو یہ حرف چینج ہو گیا، یہ اب زال نہیں رہا بلکہ زا بن گیا۔ زا کیا بن گیا؟ زا، را کے بعد جو آتا ہے نا زا، یہ والا جو حرف ہے یہ بن جائے گا۔ تو دھیان رہے کہ ذال کی ادائیگی بغیر سیٹی کے اور نرمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ذَلِکَ، 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 ذا میں ہم کھینچ رہے کیونکہ ہم الف مدہ کے برابر کھینچ رہے ہیں۔ یہاں پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جس طریقے سے ہم الف مدہ یا مدہ اور واو مدہ کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد لام کی ادائیگی جلد کریں گے، زیر ہے، اور کاف کو بھی جلد پڑھیں گے۔ آگے فَقَدْ، فا زبر فا، قاف دال زبر قد۔ اب یہاں پر دیکھیے قاف کو دال سے ملا رہے، قاف موٹا حرف ہے تو قد بولیں گے، قا قا قا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ قا نہیں بولنا، قا نہیں، قا گول کر کے، قا۔ فَقَدْ، اور دال میں جیسے ہی قاف ملنے کے بعد جدا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جدا ہوتے ہی باؤنسنگ والی ساؤنڈ یا ڈبل ساؤنڈ یا ایکو ساؤنڈ کچھ بھی کہہ لیں، اس طریقے سے معلوم ہوگا۔ جیسے کہ فَقَدْ، دیکھیے جب قاف دال میں ملا اور مل کے جدا ہوا تو قلقلہ والا جو قاعدہ ہے وہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ قلقلہ کہتے ہی اسی کو کہ مل کر جدا ہونے کا نام قلقلہ ہے۔ فور ایگزامپل اگر کوئی پڑھ دے فَقَدْ، کیا پڑھے؟ فَقَدْ، تو قلقلہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ
यहाँ पर हर्फ काफ दाल से मिलकर जुदा नहीं हुआ, सिर्फ मिलकर रह गया, मिल गया ख़त्म, जुदा नहीं हुआ। और कलकला में जुदा होना लाजमी है, जब जुदा होगी आवाज़ तब कलकला वाली सिफत पैदा होती है। जैसे कि फ़क़द, दो, क़द, क़द, क़द मिला, द जुदा हुआ, ठीक है। फ़क़द, ठीक है, ये समझ आ गई। आगे ज़लम, ज़लम। अब यहाँ पर देखिए ज़ जो है ना, ज़ क्या है, ज़ को है ना बगैर सीटी के और मोटा अदा करेंगे, ठीक है। ज़ लाम की अदायगी बारीक होगी। बाज़ औक़ात जब हर्फ ज़ के साथ हम पढ़ते हैं ना लाम, तो लाम भी मोटा हो जाता है, जैसे कि ज़लम, इस तरीके से हो जाएगा। तो लाम को बारीक रखना है, लाम किसी भी हाल में मोटा नहीं होगा, ठीक है। ज़लम, ज़लम, ठीक है, बिल्कुल आसान और जल्द अदा करेंगे। तीनों के ऊपर फतहा यानी कि ज़बर है। आगे नफ्सहू, नून फा ज़बर नफ, सीन ज़बर सा, हा उल्टा पेश हू, नफ्सहू, सीन में सीटी की आवाज़ ज़ाहिर, नून को फा से मिला दिया, यहाँ पर जज़्म का कायदा है, नून मिल गया फा से, सीन को ज़बर के साथ पढ़ा जल्द और सीटी की आवाज़ ज़ाहिर करेंगे। हू को हम खींच रहे, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टॉप होना चाहते हैं, यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो अलामत तो बना हुआ है ना, अगर यहाँ पर आप स्टॉप होना चाहते हैं तो स्टॉप होना यहाँ पर जायज़ है, यानी कि आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर रुकेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, हा का जो उल्टा पेश है वो हटा देंगे। क्या करेंगे, हा का उल्टा पेश हटा देंगे और यहाँ पर हम सुकून लाएंगे, है ना। तो जहाँ पर भी बना होता है ना, वो वक्फ़े मुतलक की अलामत होती है। वक्फ़े मुतलक, मीम तो लाम क़ाफ, ठीक है, वहाँ पर ठहरना चाहिए, ठहरना बेहतर है, तो यहाँ पर आप ठहर सकते हैं। तो उल्टा पेश को हटाकर सुकून लगाकर ठहरेंगे, जैसे कि नफ सह, सह। जब यहाँ पर आप रुकेंगे या स्टॉप करेंगे तो हा की अदायगी भी होनी चाहिए, नफ सह, 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 इस तरीके से, ठीक है। आगे चलेंगे, वला, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, वला, तत्तखिज़ू, ता ता ज़बर तत, ता ज़बर ता, तत्ता, ख़ा ज़ेर खी, ज़ाल वाव पेश ज़ू, ज़ू, ठीक है। तत्तखिज़ू, तत्तखिज़ू, नरमी के साथ और वाव मद्दा और मद भी करना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 अलिफ खींचेंगे। यहाँ पर देखिए हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आ रहा है, ये जो है ना तत्तखिज़ू एक लफ्ज़ है, ठीक है, और ये आयातिन एक लफ्ज़ है, आयाती एक लफ्ज़ है, और हर्फ मद इस लफ्ज़ में आ रहा है और हमज़ा इस लफ्ज़ में आ रहा है, तो दोनों अलग अलग लफ्ज़ है ना, तो ये बन गया मद्दे मुनफसिल का कायदा। उसके बाद आयातिल्लाही, आया, आया, दोनों को बराबर, आयातिल्लाही। अब यहाँ पर देखिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम से पहले ज़ेर है, तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह का लाम को हमें बारीक रखना है, यानी कि लाइट पढ़ना है, ठीक है, बोल्ड नहीं करना। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाह, इस तरीके से पढ़ेंगे। आगे हाजिर ही, इसको भी अदा करेंगे जल्दी, मारूफ का ख्याल रखे, आयातिल्लाहे नहीं बोलना। बाज़ औक़ात लोग पढ़ेंगे आयातिल्लाहे, टिल है, ऐसा नहीं पढ़ना, तिर तिल ही, ठीक है, आयातिल्लाही। उसके बाद हुज़ुआ, हा पेश हु, जा पेश जू, जा में सीटी की आवाज़ आएगी, सख्ती से अदा करेंगे, जू, जू, जू। उसके बाद वाव अलिफ ज़बर वा। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा क्या बना हुआ है, जा, क्या बना हुआ है,
زا، یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ آپ یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، اور اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ یہاں پر آپ رک سکتے ہیں، رکنا الاؤڈ ہے۔ تو یہاں پر جب آپ پڑھیں گے حضوا، جب آپ یہاں پر روکیں گے، ٹھیک ہے، تو اسٹاپنگ کا جو رول ہے، اسٹاپنگ کا رول کا جو قاعدہ میں نے بتایا ہے نورانی قاعدے میں جو آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، وہاں پر اپنے دماغ کو لے جانا ہے اور وہاں پر غور کرنا ہے۔ اسٹاپنگ کا کیا رول تھا؟ دو زبر پر جب آپ اسٹاپ ہوں گے تو کیا بتایا گیا تھا؟ جب بھی دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، یعنی کہ ایک زبر ہٹ جائے گا اور ایک زبر کے ساتھ یہ الف پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جب ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے تو کیا بڑھے گا؟ حضوا، حضوا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ ایک زبر کو ہٹا کر آپ اس طرح سے اسٹاپ ہوں گے پورا الف مدہ کرتے ہوئے۔ فور ایگزامپل، اگر کوئی یہاں پر رکنا نہیں چاہتا، کیا رکنا نہیں چاہتا، تو وہ اب کیا پڑھے گا؟ حضواں، اس واو کو اس واو سے ملا دے گا۔ اب آپ بولیں گے کہ اس واو پہ تو کنیکٹنگ سائن ہی نہیں ہے، نہ تو سکون ہے نہ تو شد ہے، نہ جزم ہے نہ تشدید ہے، پھر آپ کیوں ملا رہی؟ یہاں پر کیسے ملے گا؟ یہاں پر کیسے کنیکٹ ہوگا؟ تو دیکھیں، جب بھی اس طرح کا آپ کو کوئی حرف دکھے اور وہاں پر آپ کو نہیں رکنا ہے، دیکھیے یہاں پر دو زبر ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حرف واو آ گیا تو کون سا قاعدہ بنا؟ ادغام ناقص، یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ اب چاہے وہاں پر تشدید ہو یا نہ ہو، آپ کو خود سے تشدید لگا لینا ہے اور لگا کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر جب ملا کر پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ حضواں، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ کیا پڑھیے گا؟ حضواً واذکروا، ایسا ہی پڑھیے گا نا، لیکن جب معلوم ہوگا تو آپ ملا کر پڑھیں گے۔ تو یہ قاعدہ اچھے سے سمجھ لے، بعض اوقات آپ کو دعا میں بھی اس طرح سے ملے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو خود سے لگا لینا ہے۔ اب آپ خود سے کب لگائیں گے؟ جب آپ کو وہ حرف یاد ہوگا۔ وہ حرف کتنے ہیں؟ 6 ہیں، 6 حروف یرملون کوئی بھی آ جائے تو اس میں لگانا ہے۔ 6 حرف میں سے 4 حرف میں ادغام ناقص ہوتا ہے، 2 حرف میں ادغام تام، لیکن یہ 6 حرف جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے اور اس کے اوپر شد نہ ہو تو آپ کو خود سے لگا لینا ہے۔ وہ 6 حرف کیا ہے؟ یا، واو، میم، نون، لام، را، ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے یاد رکھ لیں۔ یرملون، اس کا مجموعہ ہے یرملون، یا، را، لام، میم، واو، نون، یرملون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم ملا کر اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے چلیں گے، وَاذْکُرُوا، وَذ نرمی سے، وَاذْکُرُوا، قاف پیش کو، را واو پیش رو، یہاں پر واو مدہ، اس کے بعد نعمت اللہ، نون عین زیر نیع، کیا پڑھیں گے؟ نیع، نیع، نعمت اللہ، تا کو لام سے ملایا، پھر لام کو موٹا کریں گے، تل اللہ، تل، تل، دیکھیں تا لام سے جب مل رہا تو لام باریک ہے، غور و دھیان سے سنیں، تا لام سے جب ملے گا تو لام باریک ہے، لیکن لام کو جب پڑھیں گے کھڑا زبر کے ساتھ تب اسے موٹا کریں گے، جیسے کہ نعمت اللہ، تاللہ، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کا لام کو موٹا کیوں کیا؟ کیونکہ تا کے پاس زبر ہے، تا زبر کا سائن کے ساتھ ہے۔ آگے چلیں گے، علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، کاف میم پیش، کم، علیکم، لئی میں ہم جلدی کریں کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یہاں پر یائلین کا قاعدہ بن گیا، لہٰذا نرمی کے ساتھ اسے جلد ادا کریں گے۔ تو کیا پڑھیں گے یہاں پر؟ علیکم، لیکم۔ اب دیکھیے بعض اوقات نا لوگ یائلین میں بھی مجہول پڑھتے ہیں، کیسے؟ وہ پڑھیں گے علیکم، لیکم نہیں پڑھنا، لیکم پڑھیں گے مجہول ہو جائے گا، لئی، نیچے سے بالکل لے جائیں گے، لئی، اوپر سے نیچے جائے گا بس، لئی، ایسا، علیکم، علیکم۔ آگے، وَمَا
انزل، وما میں اتنا کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہاں پر حرف مد ہے، اور ان میں اخفا کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف زا ہے، اس کے بعد زلا، وما انزل، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کون سا مد ہو گیا؟ مد منفصل، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، وما ایک لفظ ہے اور انزلہ ایک دوسرا لفظ ہے، تو یہاں پر مد منفصل حرف مد 3 سے 4 الف کھینچا اور نون میں اخفا کیا۔ آگے علیکم، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں ادا کیا، یا لین کی ادائیگی نرمی کے ساتھ جلد کریں گے اور کاف کو میم سے ملا دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو کاف کو میم سے ملایا نا، تو یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے نا؟ میم ساکن کے قاعدے ہم لوگوں نے پڑھے ہیں نا نورانی قاعدے میں، یہ دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد دوسری میم ہے، یعنی کہ ایک اور میم آ گئی۔ تو جب بھی میم ساکن کے بعد میم آ جائے دوسری میم، تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی کا قاعدہ۔ ادغام کے معنی ہی ملانا، تو دونوں کو ملا کر ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ علیکم، علیکم من الکتاب، میم زیر می نون لام زبر، یہاں یہ والی سمجھ آ گئی نا قاعدہ؟ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام شفوی، ادغام شفوی، یہاں پر غنے کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ قاعدہ کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے۔ آگے چلیں گے، نون لام زبر نل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زیر بی، من الکتابی، تا میں اسٹریچ کریں گے اوپر کی طرف، الف مدہ کا قاعدہ بنے گا یہاں پر، جس طرح الف مدہ کو کھینچتے ہیں اسی طریقے سے تا کھڑا زبر تا کو کھینچیں گے، من الکتابی، کتابی۔ آگے والحکمتی، واو لام زبر ول، ہا کاف زیر حک، حک کیا پڑھیں گے؟ حک، حکمتی، والحکمتی، حکمتی۔ آگے یعظکم بہ، یا زبر یا، عین زیر عی، یعی، وا پیش لو، کاف میم پیش کم، اب یعظکم، اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر میم ساکین ہے، دیکھیں میم ساکن کے بعد بھی نا ڈیفرنٹ جو ہے نا قاعدے بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آتی ہے تو ادغام شفوی کا قاعدہ بنتا ہے، اور میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر غنہ کے ساتھ اخفاء ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد با اور میم، یہ دونوں کا قاعدہ بتا دیا نا، با میم اور با، تو با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر اظہار کرتے، تو اب اظہار کو تو معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ سمپل پڑھ کے نکلنا ہے، بس میم ظاہر ہونا چاہیے، اور جب با آئے گا تو ہم اخفاء شفوی کا قاعدہ کریں گے، یعنی کہ غنے کے ساتھ اخفاء بھی کریں گے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے نا یعظکم کم بہ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ بہ یہاں پر اسٹاپ کرنا ہے تو بہ، اور نہیں اسٹاپ کرنا تو بی ہی، اس طریقے سے۔ آگے واتقوا اللہ، واو تا زبر وت، تا زبر تا، وتا، قاف لام پیش قل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، واتقوا اللہ، لفظ اللہ کا لام کو موٹا کریں گے جب قاف لام سے ملے گا، کیونکہ یہاں پر پیش ہے، اللہ، اللہ، اور باریک اگر پڑھیں گے تو لاہ، دونوں میں فرق ہے، یہاں پیش آنے کی صورت میں ہم لفظ اللہ کا لام کو موٹا پڑھیں گے۔ آگے وَعْلَمُوا، بعض اوقات لوگ نا جھٹکا دیتے، ایسا نہیں کرنا، آواز کو دبانا نہیں ہے، بالکل آرام سے نکالیں گے، عین کی ادائیگی جھٹکا نما نہیں معلوم ہونا چاہیے، ورنہ پھر غلط ہو جائے گا، بالکل آرام سے نکالے، وَعْلَمُوا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟
لامو میں ہم اتنا کھینچ رہے کیونکہ مد منفصل ہے، آگے آنے والا جو لفظ ہے اس میں حمزہ ہے، پہلا کلمہ پہلا حرف، تو یہاں پر ہم مد منفصل کا قاعدہ کریں گے. اس کے بعد ان اللہ، ان نون مشدد کا غنہ، ناللہ، لفظ اللہ کا لام موٹا کیونکہ یہاں پر زبر ہے. تو نون مشدد کا قاعدہ معلوم ہے. نون مشدد کا قاعدہ تب ہوتا ہے جب نون کے اوپر شد ہو، اس میں کسی بھی کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. نون آ گیا اس کے اوپر شد آ گیا تو آپ نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کوئی تنوین کوئی نون ساکن یہ شرط ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں نون ساکن اس سے پہلے کچھ نہیں ہے نا، لیکن یہاں پر نون مشدد ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم یہاں پر نون مشدد کا غنہ کریں گے. تو یہ غنہ 2 حرف میں ہوتا ہے، نون میں اور میم میں. آگے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ، بازر بی کاف لام پیش کل لام زیر لی، بِكُلِّ. آگے شَيْءٍ، شین یا زبر شی، یہاں پر بھی یا لین کا قاعدہ بنے گا. یہاں پر دیکھیے یا ساکین ہے اس سے پہلے زبر ہے. بعض اوقات نا لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ یہاں پر یا لین کا قاعدہ کس طرح سے، اس یا کو دیکھ کر نا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو کنفیوز نہیں ہونا، یہاں پر یہ بھی تو یا ہے نا، یا کی تو ڈیفرنٹ شکلیں ہوتی ہے، ڈیفرنٹ شیپ ہوتا ہے، جو کہ ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ جا کر میرے پلے لسٹ میں چیک کریں، وہاں پر آپ کو مل جائے گا کہ حروفوں کی جو شکلیں ہوتی ہیں نا وہ الگ الگ بعض اوقات ہوتی ہے. جب قرآن میں ہم ملاتے ہیں نا، کنیکٹ کرتے ہیں نا، تو حرفوں کی جو شکلیں نا وہ الگ ہو جاتی ہے، وہ پورے طور پر ہم یوز نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہے وہ. اور دیکھیے جیسے کہ یہاں پر یہ بھی یا ہے نا، یہ بھی یا ہے اور اس کی جو شکل ہے وہ الگ ہے، یہ بھی یا ہے اس کی بھی شکل الگ ہے. تو اب آپ سوچیں گے یہاں پر بھی یا لین کیسے؟ تو کیسے نہیں، یا آ گیا نا، یا آ گیا اور اس سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا. اب آپ سوچیں گے یا لین اسی طرح سے آتا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، حرف کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور جو کنڈیشن بتایا گیا ہے کہ حرف ساکین ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اس کنڈیشن کو یاد رکھنا ہے. تو یہاں پر بھی یا لین نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. شی اور ان، حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد عین آ گیا تو یہاں پر اظہار کریں گے. آگے علیم، عین زبر ع، لام یا ذلی اور میم 2 پیش من. اسٹاپنگ کی صورت میں میم کا 2 پیش ہٹ جائے گا اور سکون لگائیں گے. تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، شَيْءٍ عَلِيمٍ. اب یہاں پر دیکھیں بعض اوقات نا لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حمزہ ہے اور عین ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کی آواز نا ملتی جلتی ہے. تو بعض اوقات لوگ پڑھ دیں گے شیئن علیم، یا کچھ لوگ پڑھ دیں گے شیئن علیم، دونوں جگہ غلط ہو جاتا ہے. تو حمزہ کو بالکل الگ نکالنا ہے اور عین کو بالکل الگ نکالنا ہے. غور و دھیان سے سنیں جب میں پڑھ رہی ہوں. شیئن علیم، ان علیم، شیئن علیم، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے. علیم، شیئن ان ٹھیک ہے. دونوں کا مخرج حلق ہی ہے لیکن الگ الگ حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر سٹاپ کریں گے. اچھا ایک بار میں اوپر سے پڑھتی ہوں، غور و دھیان سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. تو
سورہ بقرہ آیت نمبر 231، 231 نمبر کی آیت، شکر الحمدللہ مکمل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ 30-35 آیت اس طریقے سے بچ گئے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم مکمل کریں گے۔ چینل کے ساتھ بنے رہیں اور قرآن کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اپنے وقت کو، یہ جو وقت ہے نا بہت قیمتی ہے، یہ اگر چلا جائے گا تو پھر واپس نہیں آنے والا، تو اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائے، ٹھیک ہے۔ شیطان آپ کو بہکائے گا، یہ دیکھ لے، وہ دیکھ لے، ٹی وی دیکھ لے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے شیطان سے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزوں کو دیکھیں، اچھی چیزوں کو سیکھنے میں اپنا وقت، یہ جو قیمتی وقت ہے، یہ جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اس کو لگائیں، کیونکہ دیکھیے ہم یہاں مسافر کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا جب بھی بلاوا آئے گا ہمیں چل دینا ہے، تو جب اللہ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، اور جو بھی میری بہنیں، میرے بھائی جو بھی سیکھتے ہیں تو ان کو بہت اجر دے، اور ان کا جو سیکھنے کا جو یہ عمل ہے اس میں آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔